ہم بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال ایک مذاق سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندگی کے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ آپ نے ضرور ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو 50 سال کی عمر میں بھی حیرت انگیز طور پر جوان لگتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی جو 25 سال کی عمر میں ہی تکے ہوئے اور عمر رسیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، چہرے پر ایک نیا نشان، بالوں میں ایک نیا سفید رنگ، انرجی میں ایک نیا فرق، آخر جسم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بدلنے لگتے ہیں؟ یہ کوئی کمزوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، ایک خاموش سفر ہے جسے ایجنگ کا سفر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ ہمارے سیلز کے اندر ایسا کون سا کھیل چل رہا ہے جو ہمیں بچپن سے جوانی تک لاتا ہے اور پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے؟ کیا ایجنگ پروسیس پر ہمارا کوئی اختیار ہے؟ ایسا کیا ہے جو اس پروسیس کو تیز یا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ تو آئیے تلاش کرتے ہیں اس میکینزم کو جو ایجنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایجنگ کا سفر باہر سے شروع نہیں ہوتا، یہ اندر سے سب سے چھوٹے حصے سیل سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم ہر دن، ہر لمحے نئے سیلز بناتا ہے جو جسم کو زندہ رکھنے اور زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر ہر بار جب ایک سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کی طاقت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے کسی کاغذ کی کاپی کو بار بار نکالنے سے اس کی کوالٹی کم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور کردار بھی ہے، ٹیلومیرز، جو کروموسوم کے آخر پر چھوٹے حفاظتی کور ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہو جاتے ہیں، جسے سیلولر ایجنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فری ریڈیکلز، ہارمونز کی کمی اور ڈی این اے میں ہونے والی تبدیلیاں بھی ایجنگ کے پروسیس کو آہستہ آہستہ تیز کرتی رہتی ہے۔ یوں ایجنگ کا یہ سفر خاموشی سے شروع ہو جاتا ہے، جو برسوں بعد ہمارے چہرے، جلد اور انرجی میں واضح دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف اندر کا فطری عمل ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایجنگ کو تیز کون کرتا ہے؟ اس کا تعلق ہمارا ڈیلی لائف سٹائل سے ہے، جس پر پہلے نمبر پر آتا ہے مسلسل سٹریس، جو کہ ایک خاموش قاتل ہے۔ روزانہ ٹینشن کی وجہ سے باڈی میں کارٹیسول نامی ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو انرجی کو کم کرتا ہے، سکن اور امیونٹی کو کمزور کرتا ہے۔ یعنی صرف سٹریس ہی آپ کی بایولوجیکل عمر کو کئی سال آگے دھکیل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نیند کی کمی۔ نیند کے دوران باڈی اپنے آپ کو ہیل اور ریکوری کا کام کرتا ہے، سیلز کو ریپیئر اور بیلنس کرتا ہے، لیکن جب نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ مرمت نامکمل رہ جاتی ہے۔ فری ریڈیکلز بڑھ جاتے ہیں اور رزلٹ ایجنگ تیز ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر غلط خوراک ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہی ہمارے سیلز کا مستقبل لکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا، یو آر وٹ یو ایٹ۔ پروسیس فوڈ، شوگر، گھی، فاسٹ فوڈ، یہ سب اسکائی راکٹ کرتی ہے ایجنگ کے پروسیس کو۔ چوتھے نمبر پر ہے لائف سٹائل اور حرکت کی کمی۔ گھنٹوں تک بیٹھ کر رہنا جسم کی سب سے بڑی دشمنیوں میں سے ایک ہے۔ جب جسم حرکت نہیں کرتا تو مسلز کمزور ہوتے ہیں، میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، بلڈ فلو متاثر ہوتی ہے اور سیلز کو کم سے کم آکسیجن ملتی ہے۔ یہ سب مل کر ایجنگ کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ ایک فٹ انسان اپنی بایولوجیکل ایج سے 5 سے 10 سال کم دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے، یہ سب بھی میٹر کرتا ہے۔ اور ہاں، اسموکنگ یا کوئی اور عادت یا ڈرگز کا استعمال، یہ بھی ایجنگ کو بہت تیز کر دیتا ہے۔ تو اگر جوان رہنا ہے، سٹریس کو کم کیجیے، نیند پوری ہو، ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، یوز یور فوڈ ایز یور میڈیسن، ادروائز یو ول یوز میڈیسن ایز یور فوڈ۔ ایکسرسائز کیا کریں، اسموکنگ سے بچے، اچھے ماحول کا انتخاب کریں۔